اگر میں آج کے سید کا جس کی داڑھی نہیں، جو حافظ نہیں، ٹھیک ہے، جو حافظ نہیں، قاری نہیں، عالم نہیں، میں اس کا اتنا احترام کرتا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واللہ باللہ تاللہ، وضو میں نے پٹھان آدمیوں کبھی قسم نہیں اٹھائی، مگر پتہ نہیں میں نے آج کیوں قسم اٹھا لی، جنون میں، عشق اہل بیت میں، محبت میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں عام جو سیدوں میں، ہمارے نزدیک تو سید خاص ہے نا، ہمارے نزدیک تو کوئی سید عام ہے ہی جی، یہ شاہ جی عطا اللہ شاہ صاحب، سید ساجد حسین شاہ صاحب، یہ ہمارے لیے عام لوگ، بولو بھائی، بولو 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 زور سے، عام لوگ، میں اپنی پگڑی سے ان کے جوتے صاف کرنا قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے لیے سعادت اور عزت سمجھتا ہوں۔ میں اپنی پگڑی سے آج کے سید کی جوتیاں صاف کرنا، اس کے دروازے پہ جھاڑو دینا، اس کا پانی بھرنا، میں اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں۔ مجھے اگر کوئی سید کہے میرے دروازے پہ جھاڑو دینا ہے، شاید مذہبی طلباء میں مجھ سے گناہگار متکبر آدمی کوئی نہیں ہوگا، مغرور کوئی نہیں ہوگا، اللہ نے دنیا کی ہر آسائش سے نوازا ہے، مگر میں ہر سید کے دروازے پہ جھاڑو دینا، سید کے واش روم صاف کرنا اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں۔ مجھے موقع ملے تو میں سید زادوں کی چوکھٹ اپنی داڑھی سے بھی صاف کرنے کو تیار ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی ابو محمد صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے، دو چار منٹ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ سماعت کیجئے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد میں آپ سے دوبارہ اپیل کروں گا کہ ایک دفعہ شروع سے اس گفتگو کو آپ دوبارہ سنیں، اور پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا داڑھی اور پگڑی اس کو کسی سید کے جوتے صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا یا جھاڑو دینے کے لیے استعمال کرنا، کیا یہ داڑھی اور پگڑی کی توہین نہیں ہوگی؟ پھر دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل بیت اطہار کی تو بات نہیں ہو رہی، بات عام سیدوں کی ہو رہی ہے، تو کیا کوئی عام سید وہ یہی کام جو حضرت نے فرمایا وہ اگر خود کرے، اپنی پگڑی اتارے اور اتار کر وہ جوتے صاف کرنے شروع کر دے، یا وہ جھاڑو لگائے داڑھی سے، تو کیا اس پر توہین کا معاملہ نہیں بنے گا کہ اس نے داڑھی اور پگڑی کی توہین کی؟ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص کیے بغیر اہل بیت اطہار کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی؟ واقعی ایسا ہے کہ جو بھی اہل بیت کی تعریف بیان کرنے لگتا ہے تو وہ سنت رسول یا اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے ہوئے اصحاب رسول کی توہین کیوں کرتا ہے، تنقیص کیوں کرتا ہے، ایسے ہلکے جملے کیوں بولتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ میں آپ کی عزت، عظمت، رتبے کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بڑی عزتیں، بڑی منزلتیں عطا فرمائے، کیونکہ آپ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اہل سنت کے نظریات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں کر سکتا ہوں اس حد تک میں آواز اٹھانے کا پابند ہوں۔ یہ بات مجھے درست نہیں لگی، آپ بتا دیجئے کہ یہ کس طرح درست ہے۔ اور پھر آپ نے ایک بات کہی کہ میں قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں، آپ نے قسم اٹھائی باقاعدہ اس پر، اور آپ نے کہا کہ میں قسم اٹھا کے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ میں اسی طرح جو کہہ رہا ہوں میں اس پہ، یعنی کہ آپ نے قسم اٹھا کے مزید اس بات کو پختہ کیا، اور پھر آپ نے آگے کہا کہ میں جنونیت میں ہوں، آج میں نے قسم اٹھا لی، جنون میں ہوں۔ میں نے ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے تو یہ سوچا کہ آپ نے جنون میں یہ باتیں کی ہیں، مجھے اس کا کوئی رد عمل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جنون کی حالت میں، پاگل پن کی حالت میں، یا جنون
کی حالت میں یا ایسی کسی حالت میں تو انسان مرفوع القلم ہوتا ہے، فرشتے بھی اس کی کوئی بات نہیں لکھتے، تو مجھے بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے سوچا کہ ظاہر ہے ایک جنون کی کیفیت سے آپ نکل چکے ہوں گے، اب آپ نارمل حالت میں ہوں گے تو آپ ضرور اس بات کی وضاحت کریں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے اس پوسٹ کے نیچے جہاں آپ نے ویڈیو لگائی سینکڑوں لوگوں نے کمنٹس کیا اور بڑی جو ہے آپ کو داد دی، اور اس قسم کے لوگ کہ جو نارمل حالات کے اندر ان کی آئی ڈیز پر صحابہ اکرام کی توہین ہوتی ہے، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اس طرف ہے، یہ خارجیت کی طرف ہے، ان کا جھکاؤ رافضیت کی طرف ہے، وہ آپ کو اس ویڈیو کے نیچے شاباش دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا اور ہماری گیلری میں اس سے اچھی کوئی ویڈیو آج تک آئی ہی نہیں ہے، وہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ کیا میں یا ہم جیسے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ نے انہی کی تعریفوں کو سمیٹنے کے لیے یہ کلپ ریکارڈ کروایا، یہ آپ نے بیان دیا جو آپ نے بقول آپ کے جنون کی حالت میں آپ نے دیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سنت رسول کی توہین ہوئی، سنت رسول کی تنقیص کی گئی، یہ آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ میڈیا پر آتے ہیں، آپ ایک مسلک اور مکتب کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو کمزور بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ وہ اگر کوئی اونچ نیچ کی بات، کوئی بونگی مار بھی دیتے ہیں، کوئی بلنڈر کر بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بقول آپ کے کہ دشمن بھی آپ پہ نظر رکھتا ہے تو اپنے وہ تو آپ پہ نظر رکھتے ہی رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ کو ہر بندہ دیکھتا ہے تو آپ کو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ کوئی بات کرنے سے پہلے سوچنا اور دیکھنا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رتبوں میں اضافہ کرے، لیکن یہ الفاظ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا جز سمجھتا ہوں میں۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ان پر کوئی اعانت تنقیص کا جملہ بولنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے ایسے ہی خارج کرتا ہے جیسے صحابہ اکرام کے خلاف کوئی جملہ بولنا یا ان کی تنقیص تکفیر کرنا انسان کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کے جو ہے وہ اتنا آگے بڑھیں کہ صحابہ اکرام اور توہین کریں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر کچھ لوگوں نے نیچے جسٹیفیکیشن یہ دی کہ صحاب اہل بیت اطہار جو ہیں وہ بھی حضور کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اور داڑھی اور پگڑی یہ بھی تو حضور کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، تو کیا ہو گیا اگر ایسے کہہ دیا یا ایسے کر دیا؟ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سنت رسول اللہ، یہ داڑھی جو ہے، یہ پگڑی جو ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ رسول اللہ کی سنت، ایک عام سید جس کو آپ نے کہا کہ سید تو خاص ہی ہوتا ہے، کوئی عام نہیں ہوتا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی یہ درست بات قطعاً کسی طور پر بھی نہیں ہے۔ عام سید تو چھوڑیے، میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس دور میں اہل بیت اطہار بھی اگر ہوتے، وہ اہل بیت اطہار جن کو اللہ کے نبی نے اور قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی اس بات کو پسند کرتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ پسند کرتے کہ آپ حضور کی پگڑی اٹھا کے ان کے جوتے صاف کریں، یا حضور علیہ السلام کی سنت مبارک داڑھی اس سے آپ ان کے گھروں کو صاف کریں؟ کیا یہ وہ پسند کرتے؟ قطعاً بھی نہیں کرتے۔ جب وہ اہل بیت اطہار جو اللہ اور رسول نے جن کو کہا، جب وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تو آپ کیسے پسند کرتے ہیں کسی عام سید کو جو ہے اٹھا کے آپ یہی معاملہ اس کے ساتھ شروع کر دیں اور اس کے لیے اس کے جوتے صاف کریں اور اس کے گھر کو صاف کریں اپنی داڑھی کے ساتھ اور اپنی پگڑی کے ساتھ؟ یہ میں سمجھتا ہوں قطعاً بھی کسی صورت میں بھی یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر رجوع کریں اور آپ جس طرح سے نظریات بیان کرتے ہیں، عقائد اسلامیہ کو بیان کرتے ہیں، وہ کریں۔ آپ نے کہا کہ امت کتابیں پڑھنے سے دور ہو گئی، آپ کا ایک مشورہ تھا چند دن پہلے کہ لوگ کتابوں کے قریب آئیں اور مطالعہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ مطالعہ کیا ہے کہ آپ اس کے بعد اتنا غلو کرنے لگ گئے ہیں کہ آپ نے اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے ہوئے جن کتابوں سے آپ کو سنت رسول کی توہین کرنی پڑتی ہے، تو اس سے تو نہ پڑھنا پھر بہتر رہا۔ تو آپ بالکل بھی اس بات پر ڈٹنے کے بجائے اس سے رجوع کریں اور حنیف قریشی یا ضیاء اللہ بخاری نہ بنیں، کیونکہ ہر مسلک میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بخار ہوتا ہے
اہل بیت اطہار سے محبت کا، اور پھر میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے. جس کو نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، لیکن وہ توہین اہانت کر کے نہیں، گستاخی کر کے نہیں. حنیف قریشی ہو گیا، ضیاء اللہ بخاری اہل حدیث مکتب میں ہو گیا، بریلویوں میں یہی قریشی ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیوبند میں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن آپ ایک حق پرست مسلک اور مکتب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہیے. آپ بالکل بھی لوگوں کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ اہل بیت کی تعریف کریں، لیکن صحابہ اور سنت کی توہین نہیں ہونی چاہیے. قطعاً بھی کسی صورت میں بھی کوئی ذرا برابر بھی جس میں شک و شبہ بھی آ جائے تو ہمیں اس سے رجوع کر لینا چاہیے. تو باقی اگر میری کوئی بات بھی بری لگی ہو کسی بھی دوست کو، کسی ساتھی کو یا حضرت کو، تو میں اس پر پیشگی معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ کوئی بات بری نہیں لگے گی، بلکہ ضرور اس سے اصلاح کا پہلو نکلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.